اداکار یاسر نواز کی اہلیہ ندا یاسر کی خبر ہے، جو کہ ARY پر مارننگ شو کرتی ہیں اور اپنی بعض باتوں کی وجہ سے ہمیشہ ہی وائرل رہتی ہیں. یاد ہوگا آپ کو فارمولا 1 کے حوالے سے ان سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا. اس طرح ان سے ایک جواب پوچھا گیا کہ پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ کب جیتا، تو وہ جو انہوں نے بتایا وہ بھی ظاہر وائرل ہوا. تو بہرحال اب انہوں نے ایک اور بات کی، اور یہ بات چونکہ صرف انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ انٹرٹینمنٹ پلس سوشل ایشو ہے. یہ اپنی ذہنیت انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے. سر یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور آئے. وہ کہہ رہی ہیں جی یہ ڈلیوری بوائز جو ہوتے ہیں نا، یہ جو فوڈ پانڈا دیگر لوگ، یہ آتے ہیں جب ان سے ہم کوئی چیز گھروں میں منگاتے ہیں تو کہتی ہیں جی میں ان لوگوں کو ٹپ نہیں دیتی، کیونکہ وہ کھلے پیسے نہ ہونے کا جھوٹ بولتے ہیں جان بوجھ کر، ہمارے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، تاکہ آپ ان کو نوٹ دے دیں اور وہ کھلے پیسے نہ ہونے کے بہانے سے ٹپ آپ سے وصول کر لیں. تو کہتی میں بالکل ان کو ٹپ نہیں دیتی. اچھا یہ لوگ بیچارے سردی گرمی خزاں بہار جو راتوں کو بھی دن میں بھی چاہے گرمی ہو سردی ہو جو گھروں میں پہنچا رہے ہوتے ہیں، آپ ہم منگاتے ہیں ان سے کھانا منگا لیں یا کوئی چیز منگا لیں، تو وہ یہ کہتی ہیں ان کو ٹپ میں نہیں دیتی. اب اس پہ دونوں رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت ہی غلط بات کی انہوں نے، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر 150 روپے زیادہ دے دیں گے آپ، جو نوٹس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھلے نہیں ہیں، وہ جس کو جھوٹ کہہ رہی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کسی کو جھوٹا بھی اس طرح نہیں بولنا چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے؟ بہت ہی گھٹیا بات کی. بالکل گھٹیا بات کے لیے میں گھٹیا کا ہی لفظ استعمال کروں. اچھا کیا آپ نے، میں بھی یہ کرنے والا تھا. بہت ہی گھٹیا بات کی. چھوٹی بات انہوں نے اپنی اندر کی جو ہے نا وہ دکھائی ہے. دیکھیں اب آپ کو کسی کو اگر کچھ دینا ہے تو اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوتا بھائی. 800 جو ہوتا نا، 850 اگر میں چیز منگائی 1000 پکڑا رہے ہیں آپ، اگر 150 کھلے واقعی نہیں بیچارے کے بعد رات کے 3 بجے، تو آپ 150 چھوڑ دیں گی. آپ کون سی سخاوت میں مشہور ہیں، کون سی حاتم تائی کہتے ہیں آپ کو کراچی میں، کنجوس کہتے ہیں آپ کو، سب کو پتہ ہے. دیکھیں آپ کے پاس خود کھلے نہیں ہیں، آپ کھلے دے دیں، آپ کو چیز منگا رہی ہیں اس پہ ذمہ داری ڈال دی، آپ اپنے پاس کھلے رکھیں نا. بھائی 150 تو میں 150 ہی دوں گی. بھائی اگر 895 روپے کا آ گیا تو 5 روپے کا کوئن ان کو پوچھو ان کے پاس ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا؟ آخری بار کب دیکھا انہوں نے؟ تو بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھکاری ہوتے ہیں نا، اس کو کھٹکھٹا کے تنگ آ جاتے ہیں، وہ ان کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے کہ ان کو دے. تو یہ ان بیچارے کو کیا دیں گی؟ مطلب بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں جا کر آپ ہزاروں روپے کی خریداری کر لیتی ہیں، اور کوئی بیچارہ 100-150 کے لیے اگر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں کھلے، وہ سچ بھی بول رہا. اچھا کسی کو ساتھ جھوٹا قرار دینا کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں لوگ، یہ تو اب یہ ان کی، میں نے کہا نا یہ بہت گھٹیا بات ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی کے ڈلیوری بوائے کہ آپ جائیداد مانگ لیتے ہیں آپ سے آ کے، اور کتنی دیر کھڑا رکھتے ہیں اس کو. وہ بیچارہ آتا ہے سردی میں کہ گرم گرم آپ کو پہنچائے، کس ٹریفک کے حالات میں جناب وہ آیا. اکثر موبائل چھین جاتے ہیں ان سے بیچاروں کو، مارا پیٹا جاتا ہے، پیسے چھین لیتے ہیں. گلی پہ رکھ کے اس وقت یہ کام کر رہا ہے، کسی مجبوری میں کر رہا ہے، پڑھے لکھے لڑکے بیچارے کام کر رہے ہیں. ہاں کراچی میں تو کم از کم ایسے ہی ہے. جناب وہ گھنٹی بجا رہے ہیں، اس کے بعد جناب یہ بڑے لوگوں کے جی وہ گارڈ آتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، جی ابھی دے رہے ہیں پیسے، پھر اتنی دیر بعد اس کو کھڑا کر کے، اتنی دیر میں اس کے بعد دوسری ڈلیوری ہوتی ہے، ادھر سے اس کو الگ گالیاں پڑ رہی تھی کہ آپ لے کے نہیں آئے. اس کے بعد جناب اس کو یہ کرنا کہ جی آپ کو چینج نہیں ہے، وہ نہیں. تو بھائی یا تو آپ وہ کارڈ سے پیمنٹ کر دیا کرو، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ٹپ نہیں دینی، یا یہ بہانہ نہیں بناؤ. کم از کم غریب کو جھوٹا تو نہیں بولو، نہیں دینے نہ دو. عزت نفس کا خیال کریں یار. تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ تمہارے پاس سے کوئی یہ چیز جا سکے. اور اگر اتنی چیزیں دیکھو مہذب ملکوں میں کیا ہوتا ہے، سخاوت تو بہت بڑا لفظ ہے، سخی تو دیکھتا ہی نہیں ہے کیا ہے. تمہیں تو وہ چھو کے بھی نہیں گزرا اور الزام لگایا. میں کہتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے ان سے، ڈلیوری بوائے سے، کہ معافی بالکل درست مانگی جائے. اور اگر یہ کاش کہ میری ہزاروں غریب لوگوں کی توہین ہے سر. یہ ہونا کیا چاہیے، ان بیچارے کوئی ایسوسیشن ہی نہیں ہے، کوئی یونین ہی نہیں ہے، ورنہ ان جیسے لوگوں کے گھر کو جو ہے نا بلیک لسٹ کیا جائے کہ ان کے گھر کوئی ڈلیوری کرنے نہیں آئے گا. جاؤ کھڑے ہو لائن میں، تم اس کی قابل ہو، کھڑے ہو کے لائن میں خود لو. رات کو سردیوں میں گرم بستروں سے آپ نکلنا نہیں چاہتے، 1:30-2 بجے آپ نے آرڈر کر دیا، وہ بیچارہ اگر سردی میں لے کر آ رہا ہے، 100-150 روپے کھلے نہیں ہیں، تو آپ کیا غریب ہو جائیں گے اس سے؟ اور پہلے کون سے بانٹتی پھرتی ہیں آپ؟ کوئی شاہانہ کون سا انداز ہے آپ کا پہلے کہ میں تو اتنے خرچ کر دیتی ہوں؟ آپ کو کوئی کسی ایک نے، 2 نے بیچارے نے کہہ دیا وہ کھلے نہیں پیسے ان کے پاس رات کے 1:30-2 بجے یا دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں، تو آپ آگے سے ٹی وی پر کہہ رہی ہیں سر، اپنی یہ بڑائی بیان کی انہوں نے کہ میں تو جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ، میں تو ٹپ دیتی نہیں ان کو. بڑائی تھوڑی، اپنی گھٹائی، اپنی اصلیت دکھائی. اور اس کی سب لوگ مذمت کر رہے ہیں.
میں تو مطالبہ کروں گا ان کے گھر کو بلیک لسٹ کیا جائے کہ کوئی ڈیلیوری بوائے ان کے گھر پہ ڈیلیوری ہی نہ کرے تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا. اور ایک ایسی مثال قائم کی جائے کہ آئندہ کوئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے 4 دفعہ سوچیں. آپ منگا رہے ہیں, آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ. سب سے پہلی بات تو آپ کے پاس ہونا چاہیے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سب سے پہلی بات تو کھلا نہیں ہے تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں وہ کھلا, کوئی دکان تھوڑی ہے. جتنے کا آرڈر ہے آپ اتنے پیسے رکھیں. آرڈر آپ کو دے گا, آپ اس کو اس کے پیسے دیں, ختم بات ہے. نہیں ٹپ دینی نہ دیں, آپ اس کو بیوٹی پارلر پر جا کر ہزاروں روپے دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کوئی غریب بیچارہ آ گیا در پہ, وہ تمہاری خدمت کرنے کے لیے آیا ہے, تمہارا آرڈر لینے کے لیے آیا ہے, اس کو بیچارے 100-150 دیتے ہوئے اتنی تکلیف ان کو ہوئی کہ اس کو جھوٹا بھی بول دیا اور ٹی وی بیٹھ کے بتا بھی نہیں ہے فخر سے بھائی میں تو نہیں دیتی بھائی. نہیں, میں نے ایک ٹھیلے والے سے کبھی پوچھا نا کہ آپ جو ہے آم بیچ رہے ہیں تو سب سے زیادہ کون آپ سے بارگین کرتے ہیں؟ جتنا بڑا آدمی ہوتا اس کا بس چلتا ہے 220 روپے کلو آم اس وقت جڑی بک رہے تھے, جو میں کہتا ہوں ایک نعمت ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے. باہر جاؤ تو بہت مہنگے, اب 100 پڑھ کے 10 آم نہیں آتے, تو وہ اس کو کہتے نہیں 20 روپے اور کم کر دو. اور کیلے بھی سر یہیں سستے ہیں, 20 روپے کم, کیلے بھی یہیں سستے ہیں. اور وہی جب کسی برانڈ میں لینے جاتے ہیں نا کہ میکڈونلڈ میں جا کے کم کراؤ نا یار, کہ جناب یہ برگر کم کر دو, کسی اور کی جا کے بروس کمپنی میں جا کے بولو نا یار اتنے کا تو نہیں, اتنے کا دے دو. جا کے جو سوٹ خریدتی ہیں اس کو بولو اتنے کا نہیں, اتنے کا. وہاں بارگین نہیں ہوتی, زبان ہی نہیں چلتی. وہ جو لکھا ہوا دینا پڑے گا آپ کو. اس غریب سے 20 روپے بھی کم کراتے ہیں جو شاید اس کو کمائی اسی پہ ہو رہی ہوتی ہے بیچارے کا. یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ اسی قسم کی ذہنیت, اور ان کو شاید یہ ڈر ہے کہ میں 100-150 کسی کو دے دوں گی تو امیر نہ ہو جائے. وہ تمہارے سے کوئی امیر ہو ہی نہ جائے تمہارے دینے سے. لیکن اس غریب لوگوں سے بارگین نہیں کرا کریں. ان کے پاس جو پھل ہوتے ہیں بیچارے اس میں سے کہیں سے کچھ تو سڑ جاتے ہیں جو نہیں بک پاتے, اس کا خسارہ بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. تو جب جو برانڈ والوں سے کم نہیں کراتے ان کی کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ جو بولیں کہ 250 ہے یا 220 ہے اس سے 20 روپے کم کرانا, یہ بہت مطلب آپ نے اپنا لیول سر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. ایک خاتون جو خود جاب کر رہی ہیں, اچھی سیلری پہ آپ موجود ہیں وہاں, اور ماشاء اللہ آپ اچھا کام کرنے والے ہیں, اچھی جگہ پر آپ رہتی ہیں, اچھا کھانے والی ہیں, اور آپ کے ذہنیت اور آپ نے اپنا معیار کیا رکھا ہوا ہے کہ ڈیلیوری بوائے کو میں ایکسٹرا پیسے ٹپ کے نام پہ دے ہی نہیں سکتی, جھوٹے ہوتے ہیں یار. کسی مطلب یہ کسی ایک کے بارے میں تو بات نہیں کی نا, جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں بیچارے کراچی میں تو خاص طور پہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں سارے, جو بیچارے اپنا گھر چلانے کے لیے, اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اپنے گھر والوں کو پیٹ پالنے کے لیے ڈیلیوری بوائے کا کام کر رہے ہیں. ان کو جھوٹا بھی آپ کہہ دیں, مطلب کچھ نہیں دے سکتی آپ اس کو, عزت نفس پہ تو حملہ نہ کریں یار. آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. میرا خیال ہے ہمارے پلیٹ فارم سے تو یہ ہونا چاہیے کہ معافی کم از کم مانگنی چاہیے ان کو. بالکل. اور میں تو باقی بھی صحافیوں سے بولوں گا کہ اس بات کا مطالبہ کریں تاکہ یہ بات اور وائرل ہو کہ ان کے گھر پہ ڈیلیوری دینی ہی نہیں چاہیے, بینڈ کرنا چاہیے, بلیک لسٹ کرنا چاہیے. ہاں, ڈیلیوری کے لیے پھر آپ بیٹھ ہی رہے ہیں گھر میں خود ہی.